اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ مراد یہ ہے کہ خالق کائنات ہمارے آقا کی یہ شان بیان فرما رہا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہاں پہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین۔ اب للعالمین تمام جہانوں سے مراد کتنے جہان ہیں، کون کون سا جہان ہے؟ تو اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت کی تلاوت کریں۔ خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اب ان دو آیات میں آپ غور فرمائیں تو ایک ورڈ، ایک لفظ ایسا ہے جو خالق کائنات نے سیم استعمال فرمایا، وہاں بھی وہی لفظ، اس آیت میں بھی وہی لفظ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے العالمین۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جہاں محبوب کی شان رحمت کو بیان فرمایا وہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ العالمین رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اظہار میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا، اپنے محبوب کی شان رحمت کے بیان میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جس جس جہان کا میں رب ہوں، ہر اس جہان کے لیے میں نے مصطفیٰ کریم کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو بے شک تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے تو پھر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور بڑا ایمان افروز نقطہ جو مفسرین نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خالق کی کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا یا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ خالق کی کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ما اس میں نفی کا صیغہ ہے، الا اس بات کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب پہلے نفی کا صیغہ ہو پھر اس بات کا صیغہ آ جائے تو عربی زبان کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مذکور کی جو صفت بیان ہو رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ مذکور کی صفت بیان ہو رہی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مذکور کے علاوہ یہ صفت اور اللہ پاک نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی، یعنی اور اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کسی کو نہیں بھیجا سوائے ہمارے آقا کے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو صرف یہ شان عطا فرمائی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت عام ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی ہے۔ مومن کے لیے آپ کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے آپ کی رحمت دنیا میں ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ کی آمد کے ساتھ ان سے بہت سارے عذاب اٹھا لیے گئے، خسف، مسخ اور عذاب استیصال یہ اٹھا لیے گئے۔ خسف کون سا عذاب ہے؟ کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دینا، وہ عذاب اب کافروں پہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام جب سے تشریف لے آئے تو وہ عذاب ان سے اٹھا لیا گیا۔ مسخ کون سا عذاب ہوتا ہے؟ وہ جس میں لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں، وہ عذاب بھی اب ان پر نہیں آتا جب سے میرے آقا تشریف لائے۔ اور عذاب استیصال کون سا عذاب ہے؟ کہ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، وہ عذاب بھی اب ان کافروں پر، ایمان نہ لانے والوں پر بھی نہیں آتا، کیونکہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ میرے آقا کی رحمت جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے صرف دنیا میں ہے، اور جو میرے آقا پہ ایمان لے آئے ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میرے آقا کی رحمت عام ہے، میرے آقا فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے آقا نبیوں کے لیے بھی رحمت، رسولوں کے لیے بھی رحمت، جن و انس کے لیے رحمت، مومن اور کافر کے لیے رحمت، میرے آقا نباتات، جمادات، حیوانات، بلکہ رب کی بنائی ہوئی ہر شے کے لیے رحمت۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو شان عطا فرمائی ہے جو کائنات میں رب تعالیٰ نے اور کسی کو بھی یہ شان عطا نہیں فرمائی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں رحمت حق تعالیٰ ہمارا نبی، جس کا کونین میں
کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو کمال لکھا، فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔